السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات یعنی شب بارات اور 15واں دن بڑی برکتوں کا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ شب بارات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سوتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے خوش قسمت اور نیک بخت ہیں۔ اللہ کی اطاعت شیار بندے اس رحمت بری اور نکہت و نور میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس میں اپنے مولا کریم کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی مقدس اور رحمت بری بارگاہ میں برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اس کی مقدس اور رحمت بری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ و پشیمان ہو کر توبہ استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں، اور مساکین و غربا پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، اقربا و احباب کو تحائف سے بھی نوازتے ہیں، اور ساتھ ہی شہر خاموشہ میں آرام کرنے والے مرحومین متعلقین کو بھی نہیں بھولتے، ان کے لیے بھی فاتحہ و احصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والے مسلمان ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں انہیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو ضرور پہنچائے۔ صدقہ و خیرات اور تلاوت قرآن پاک کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، شب بارات بڑی ہی مبارک اور بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں بے حساب برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ شب بارات اسلامی قمری سال کے 8ویں مہینے یعنی شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ شب بارات اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بڑی برکتوں، رحمتوں اور بخششوں والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو نماز و عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی ایسا چاہنے والا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ توڑنے والے اور بطور تکبر کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی مداوت کرنے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں عبادت، توبہ و استغفار اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت و بزرگی بیان ہوئی ہے۔ اس مہینے میں جو شخص صرف ایک نفلی روزہ رکھنا چاہے وہ 15ویں شعبان کو رکھے، چونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو شخص 2 روزے رکھنا چاہے وہ 14ویں اور 15ویں کو رکھے، اور جو شخص 3 روزے رکھنا چاہے وہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں شعبان کو روزے رکھے، تاکہ ایام 20 کے روزے کا بھی ثواب پائے۔ ناظرین، شب بارات میں جاگنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور شب بارات کی صبح کو روزہ رکھنے کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں میرے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے محمد، اپنا سر آسمان کی طرف بلند فرمائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور سب مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، سوائے کافروں، مشرکوں، جادوگروں، کاہنوں، زنا پر اصرار کرنے والوں اور شراب پینے والوں کو نہیں بخشتا۔ شب بارات بہت ہی مبارک رات ہے۔ یہ مقدس متبرک رات آنے سے قبل ان برے افعال سے توبہ کر لینی چاہیے، اور اس حدیث پاک سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ان برائیوں میں ملوث ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شب بارات میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
یوں تو ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر پھر بھی بعض راتوں اور بعض دنوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایام اللہ یعنی خدا کے دنوں کے نام سے یاد فرمایا، اور چونکہ مندرجہ بالا دنوں اور راتوں میں رحمت خداوندی کے مقدس جلوے نمودار ہوتے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی شان جمالی کی عجیب عجیب تجلیاں بندوں پر جلوہ فگن ہوتی ہیں، اس لیے یہ دن اور راتیں توبہ و استغفار کے لیے بیش بہا اوقات ہیں، آخرت کی کھیتی کے لیے بہترین اور پربہار موسم اور تجارت عقبہ کا خاص الخاص سیزن ہے، لہٰذا وقت کی قدر کیجیے اور اسے غنیمت سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے، لہٰذا ایسے قیمتی مواقع فضولیات میں بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ شب برات اگر ساری رات نہ جاگ سکیں تو جس قدر ہو سکے جا کر عبادت کر لیں، زیادہ نہ صحیح تو کم از کم چند رکعت نفل ہی پڑھ لیں، چند منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت ہی کر لیں، چند منٹ کے لیے اللہ کا ذکر ہی کر لیں، چند منٹ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہی کر لیں، مگر کریں ضرور، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی پابندی بھی کریں، کیونکہ جہاں مقدس اوقات میں نیکی کا اجر بڑھتا ہے وہاں گناہوں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، یعنی تصویر کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ جس طرح خاص مقامات میں عبادت کا درجہ بڑا ہوگا، اسی طرح ان مواقع پر گناہ کا وبال بھی دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ ہوگا۔ چنانچہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص کنویں میں پیشاب کرے تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے زمزم میں پیشاب کرے تو یہ اس سے بدتر بات ہوگی، بلکہ نعوذ باللہ کفر کے درجے تک پہنچنے والی بات ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عام مسجدوں کی بے حرمتی کرے تو بہت ہی بری بات ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر حرم شریف میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرے تو یہ اور زیادہ بدترین بات ہے۔ ایسے ہی آخر شب کا وقت جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے تو بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ اس وقت بدکاری کرے یا چوری کرے تو اس کا بدترین ہونا ظاہر ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں کہ جن اوقات یا مقامات میں عبادت کا درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے ان مقامات یا اوقات میں گناہ کا درجہ بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، اور ان اوقات میں گناہ کرنا زیادہ سنگین ہوتا ہے، لہٰذا ہر خاص و عام گھڑی میں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر رکھیں۔